السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ آج کے سائنسدان چاہے وہ خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ہماری اس کائنات کے اندر ایک خاص نمبرز کی ترتیب موجود ہے جس پر اس کی بنیادیں ٹکی ہیں۔ انہیں کوزمک کوڈ کہتے ہیں۔ اس کائنات میں قدرتی طور پر کچھ فورسز موجود ہیں، مثال کے طور پر گریویٹیشنل فورس، ویک نیوکلیر فورس، الیکٹرو میگنیٹک فورس اینڈ اسٹرانگ نیوکلیر فورس۔ جو کتنا زیادہ پاورفل ہوں گی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ خاص نمبرز پر جنہیں کہتے ہیں فنڈامنٹل کانسٹنٹ۔ اور اگر یہ نمبر ذرا سے بھی بدل جائیں تو آج جس کائنات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اگلے ہی لمحے یہاں موجود نہیں ہوگی، اور نہ ہی ہم انسان۔ یعنی یہ سب ایک پہلے سے سوچا سمجھا ڈیزائن ہے جسے اس کے خالق نے پہلے سے سوچ سمجھ کر تیار کیا، کیونکہ سائنسدانوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ جس وقت بگ بینگ ہوا اور ایک بڑے دھماکے سے ہماری یہ کائنات پھیلنا شروع ہوئی، اس وقت بھی یہ کیلکولیشن اتنی زیادہ ترتیب سے تھی کہ کوارٹیلین یعنی ایک کے بعد 18 زیرو میں سے کوئی ایک ترتیب بھی غلط ہوتی تو یہی کائنات جو کہ اس قدر تیزی سے پھیل رہی تھی خود ہی اپنے آپ سے ٹکرا کر اسی لمحے واپس وہاں پر چلی جاتی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ یعنی اگر واقعی ایسا ہوتا تو نہ یہ کائنات ہوتی، نہ یہ زمین، اور نہ ہم انسان، کچھ بھی نہ ہوتا۔ یعنی انسان اسی ترتیب کے بعد اس کے ریزلٹ کے طور پر پیدا ہوئے۔ جو لوگ آج انسان جیسی بے مثال تخلیق کو بندر جیسے جانور کے وارث کے طور پر ثابت کرنے پر تلے ہیں، کیا یہ سب اتفاق سے یا نیچرل سلیکشن سے ہوا؟ وہ کائنات کی اس قدر باریک ترتیب کو کیسے اتفاق کا نام دیں گے؟ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک دھماکے کے بعد ہر طرف صرف تباہی اور اس کے بچ جانے والے ٹکڑے ہی بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ کیسا دھماکہ تھا کہ اس نے ایک زندگی کو وجود بخشا، اور زندگی تو ہمیشہ ایک ترتیب سے پیدا ہوتی ہے۔ کیا یہ سوال بذات خود ایک معجزے کی طرف اور خدا کے وجود کی موجودگی کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟ ایک کوارٹیلین، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک کے بعد 18 زیرو اتنا بڑا نمبر ہے کہ اگر پوری دنیا کے صحراؤں کی ریت کے ذروں کو اگر ملا کر کاؤنٹ کریں تو یہ تقریباً اس نمبر کے برابر ہوں گے۔ اور کیا آپ یقین کریں گے کہ بگ بینگ کے بعد کائنات کی اس قدر ترتیب کو روکنے کے لیے اس ریت کے کتنے ذرے کافی ہوں گے؟ یعنی آسان الفاظ کے اندر کہ ایک کوارٹیلین میں سے ہم کتنے نمبر نکال دیں تو یہ آج کی کائنات نہ ہی موجود ہوتی اور نہ ہی سٹیبل ہوتی؟ تو اس کا جواب ہے کہ صرف ایک۔ جی ہاں، اگر ایک کوارٹیلین میں سے آپ ایک نمبر کو نکال دیں، یعنی اگر تمام ریتوں میں سے ریت کے ایک ذرے کی ترتیب بھی ٹھیک نہ ہوتی تو آج یہ کچھ بھی موجود نہ ہوتا، اور ہم انسانوں کی یہاں زمین پر موجودگی کے لیے ہر ایک ریت کے ذرے کا انتہائی ترتیب میں ہونا ضروری تھا۔ مزید آگے بڑھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے گریوٹی کے کانسیپٹ کو ایک مثال سے سمجھنا ہوگا۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک اسکیل موجود ہے جو کہ تقریباً اتنا لمبا ہے جتنا اس کائنات کی ٹوٹل عمر، یعنی 14 بلین لائٹ ایئر، اور ظاہر ہے کہ اس پورے اسکیل پر یعنی پوری کائنات پر ہر جگہ پر گریوٹی موجود ہے اور کہیں پر بھی ایک ایسا ماحول تیار کر سکتی ہے جہاں پر زندگی کا وجود ممکن ہو۔ لیکن یہ صرف اور صرف ایک ایسی جگہ پر ہی ایسا پرفیکٹ ماحول تیار کرتی ہے جہاں پر ہمارا سورج ہے اور زمین اس سے اتنے فاصلے پر ہے کہ نہ تو وہاں پر زیادہ سردی ہو اور نہ ہی زیادہ گرمی، یعنی گولڈی لاک زون، پرفیکٹ لوکیشن، جسے اگر 1 انچ بھی بدل دیا جاتا تو نہ تو زمین پر کوئی زندگی ہوتی اور نہ ہی یہ کائنات وجود رکھتی، کیونکہ گریوٹی ایک بہت ہی ویک فورس ہے، اور اگر یہ اسٹرانگ ہوتی تو ستارے جلدی پھٹنا اور بلیک ہول میں بدلنا شروع ہو جاتے، جو کہ سیاروں کو تو کیا بڑے بڑے ستاروں کو اپنے اندر نگل کر زمین سمیت ہر ایک چیز کو فنا کر دیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور دن اور رات کے بدلنے میں نشانیاں ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے۔ اور جو لوگ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال کے اندر خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ ایک لمبے عرصے تک یورپی فلاسفر اور سائنسدانوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین کائنات کے مرکز کے اندر سٹل کھڑی ہے اور سورج سمیت کائنات کی ہر ایک چیز اس کے گرد چکر لگا رہی ہے، اور یہ نظریہ 16ویں صدی تک سب سے زیادہ تسلیم کیا جانے والا سائنسی نظریہ رہا۔ پھر یوں ہوا کہ 1512 کے اندر نیکولس کوپرنکس نے ہیلیوسینٹرک تھیوری آف پلانیٹری موشن کا نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق سولر سسٹم کا مرکز دراصل ہمارا یہ سورج ہے اور یہ بالکل سٹل ہے، اور باقی تمام سیارے جس میں ہماری زمین بھی شامل ہے اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ 1609 میں ایک جرمن سائنسدان یوہانس کیپلر نے ایسٹرونومیا نووا کے نام سے کتاب شائع کروائی، اور اس کتاب کے اندر کیپلر نے صرف یہی بات ثابت نہیں کی کہ سولر سسٹم کے سب سیارے ایک الیپٹیکل آربٹ کے اندر سورج کے گرد گھومتے ہیں، بلکہ اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ تمام سیارے اپنے محور پر اپنی ایک الگ الگ اور خاص قسم کی سپیڈ پر گھومتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک سیارے پر ایک سال کا ٹائم بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس کھوج کی وجہ سے یورپی سائنسدانوں کے لیے سولر سسٹم کے کئی ایک نظاموں کی درست وضاحت کرنا بھی ممکن ہو گئی، اس کے سمیت کہ دن اور رات کیسے بنتے ہیں۔
یہ بالکل وہی الفاظ تھے جو کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک سورج اور چاند کے بارے میں اور حتیٰ کہ تمام سیاروں کی موشن کے بارے میں بھی کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا. یہ سب کے سب فلکی اجسام اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں. اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ یسبحون کا استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے بذات خود، یعنی ایک ایسی چیز جو کہ اپنی مرضی سے حرکت کر رہی ہو. اگر یہ لفظ پانی میں کسی شخص کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ پانی پر تیر رہا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ شخص پانی میں کچھ اس طرح سے گھوم رہا ہے کہ اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہا ہے اور ایک بتائے گئے راستے پر بھی، بالکل ہماری زمین کی طرح جو کہ اپنے ایکسس کے گرد بھی گھومتی ہے اور سورج کے گرد بھی. ہمارے سورج کو اپنے محور کے گرد ایک چکر پورا کرنے میں تقریباً 25 دن لگ جاتے ہیں اور یہ تقریباً 240 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اپنے سیاروں سمیت خلا کے اندر سفر کر رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ان پلینٹس کے ساتھ خلا میں تیر رہا ہو. اسی سپیڈ سے سورج تقریباً 20 کروڑ سال کے اندر ہماری ملکی وے گلیکسی کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، اور یہ سب کے سب اپنے مقرر کردہ مدار کے اندر تیر رہے ہیں. آج 2021 میں سائنسدانوں نے ایک ایسی حیرت انگیز دریافت کی ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف سورج اور چاند نہیں بلکہ ہماری ملکی وے گلیکسی بھی اس خلا کے اندر ایسے تیر رہی ہے جیسے کوئی جانور پانی پر تیر رہا ہو. اور ظاہر ہے کہ اس کی یہ حرکت اس میں موجود چاند، ستاروں اور دوسری ہر ایک ایسٹرونومیکل باڈی کی حرکت کی وجہ سے ہی ہے. یعنی اگر اس میں موجود چاند، ستارے اور سب کچھ اس شیپ کے اندر نہ گھوم رہا ہوتا تو ہماری ملکی وے گلیکسی بھی سٹل یا ساکن ہوتی. مگر ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس حرکت کی وجہ سے ہماری یہ پوری کائنات مسلسل سفر کے اندر ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ حرکت اور سفر تو دراصل زندگی کی علامت ہیں جسے پیدا کیا گیا ہو. یعنی کائنات نہ صرف زندہ ہے بلکہ اپنے پیدا کرنے والے کا ذکر ہر لمحہ کر رہی ہے، اور اس میں موجود ہر ایک مخلوقات بھی. سبحان اللہ. کیا اب بھی ان نشانیوں کو دیکھ کر کوئی خدا کے وجود کا انکار بھلا کر سکتا ہے؟ اور یہ بھی کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.